زمانے کے عظیم مربی اور مصلح عارف باللہ حضرت مولانا شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری نظر اللہ مرکزہ کا عجیب جملہ ہے. فرمایا کرتے تھے بھائی جس کو جس دکان سے اچھا سودا ملتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں جاننے والوں کو اس دکان کا پتہ بتاتا ہے. ہم ایک زمانے میں بہت پریشان تھے, تلاش کرنے میں نکلے کہ کیا کریں, ہماری اصلاح کہاں سے ہوگی. دل میں اللہ نے ایک جذبہ بیدار کیا, ایک شوق پیدا کیا کہ اللہ کا کو جس طرح چاہنا چاہیے, اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے, ابھی تک مجھے وہ چیز حاصل نہیں. اس کے لیے میں ایک سفر میں نکلا, ایک تلاش میں نکلا. طالب بندے کہاں کہاں جاتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اور تلاش کے بعد جب کوئی چیز ملتی ہے تو قدر بھی زیادہ ہوتی. حضرت شاہ عبد القادر جعفری رحمۃ اللہ علیہ تلاش کے سفر میں کہاں کہاں گئے, کتنے شہروں میں گئے, کتنے لوگوں کے پاس کچھ دن قیام کر کے دیکھا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نظر اللہ مرکزہ کی خدمت میں پہنچایا, اور ان کے پاس چند دن گزار کر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ شخص تھا جس کی مجھ کو تلاش تھی. اب اس کو ان کے پاس پڑاؤ ڈال دینا چاہیے. اس زمانے کے سچے طالبین 1 گھنٹے کے بیان میں آ کر اپنی اسلامی کرایا کرتے تھے. وہ تو اسپتال میں داخل ہو جایا کرتے تھے کہ جب تک شفا نہیں پائیں گے نکلیں گے نہیں. تو پڑاؤ ڈال دیا, اور ایسے پڑاؤ ڈالا کہ حضرت سے کہا کہ حضرت آپ میرے ٹھہرنے کا, قیام کا, کھانے کے بندوبست کے سلسلے میں پریشان نہ ہوں. اس کی بالکل فکر نہ فرمائیں, مجھے تو اپنے قدموں میں جگہ دے دیں, بس میں یہاں آپ کے قریب رہ کر شریعت و سنت کا پورا اتباع سیکھنا چاہتا ہوں. باقی کہاں ٹھہروں گا, کیسے کھاؤں گا, کیا کروں گا, یہ میرا درد سر ہے. آپ کے اوپر میں اس کا بوجھ بالکل نہیں ڈالنا چاہتا. جو واقعی طالبین ہوا کرتے تھے وہ بڑے مجاہدوں کے ساتھ جا کر لمبی مدت تک کسی شفا خانے میں رہتے تھے اور پھر چمک کر نکلتے تھے. اس اللہ کے بندے نے مدتوں کے تجربے کے بعد یہ کہا کہ ہم بھی کہاں کہاں گئے تھے, ہم فلاں جگہ پہنچے رائے پور, فلاں شخص کے پاس رہے, اور ان کے پاس رہ کر انہوں نے بھائی ہم کو جس طریقے پر تربیت کی, جس طریقے پر تلاوت کرنا سکھایا, جس طریقے پر درود شریف پڑھنا سکھایا, جس طریقے پر اللہ کا نام لینا سکھایا, ہم کو اس سے بہت نفع پہنچا. پھر انہوں نے ہم کو حکم دے دیا کہ بھئی تم کو نفع پہنچا ہے تو تم یہ بات ذرا دوسروں کو بھی بتاؤ. تو ہم دوسروں کو وہ نسخہ بتاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خالی اسی طریقے سے تم کو یہ چیز مل سکتی ہے. بھائی تم کو اگر وہ چیز کہیں اور سے مل گئی ہو تو بہت مبارک, ہم کو بھی وہ نسخہ بتا دو. ہم کو جہاں سے ملی ہے ہم تو وہی نسخہ بتا سکتے. یہ وہ لوگ تھے جو جھگڑا نہیں کرتے تھے. آج تو عظیم معاملہ ہے. علم والا علم کا حق ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا, مگر فضائل علم پر جھگڑتا ہوا نظر آتا ہے. ذکر والا ذکر کی حقیقت پاتا ہوا اور ذکر کی حق ادا کرتا ہوا اور ذکر کے لیے محنتیں کرتا ہوا نظر نہیں آتا, مگر ذکر کی اہمیت پر جھگڑا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دعوت و تبلیغ کے راہ میں جان و مال کو قربان کر دینا, اپنی راحتوں کو مٹا دینا, اپنے وجود کو فنا کر دینا, پسینے سے لے کر خون تک سب کچھ تباہ کر دینا, سب کچھ مٹا دینا, اس کا حق ادا کرنے والے تو نظر نہیں آتے, لیکن دعوت و تبلیغ کی فضیلت پر جھگڑے اور بحث کرنے والے بہت نظر آتے. مخلوق کی خدمت کرنے والے تو نظر نہیں آتے, اس طرح کی خدمت کرنے والے جس طرح اللہ کے رسول مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے, جس طرح اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ لوگ نظر آتے تھے. عمر بن خطاب مدینے کے اندر گشت کر رہے ہیں, رات میں اکیلے صرف اس لیے باہر نکلے ہیں کہ یہ رات کا وقت ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی مسافر پردیسی بھٹک رہا ہو, کسی کو سونے کے لیے جگہ نہ ملی ہو, وہ سڑک پر لیٹ جائے. مجھے خیال رکھنا چاہیے اللہ سے کوئی مخلوق پریشان نہ ہو. آپ رات میں نکلتے ہیں خادم کے حیثیت,
امیر کی حیثیت سے نہیں، حکمراں اور بادشاہ کی حیثیت سے نہیں، اپنے کو اس ملک کا سب سے بڑا آدمی سمجھتے ہوئے نہیں، اپنے ساتھ 10-20 مریدوں کی بھیڑ لیے ہوئے نہیں، بلکہ اکیلے. اور آپ کو آواز آتی ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک عورت کی کراہنے کی آواز آتی ہے، باہر ایک بدو بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ شخص پریشان ہے، موڈ آف ہے، کہہ رہا ہے ہاں ہو جائے گا ٹھیک، تم سے کیا مطلب، جاؤ جاؤ اپنا کام دیکھو. حضرت عمر پھر خوشامد کر رہے ہیں کہ بھائی بتا دو، شاید میں کچھ خدمت کر سکوں. اس نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، خانہ بدوش آیا، چل رہا تھا، سفر میں نکلا ہوا تھا، میری بیوی کے درد ذہ شروع ہو گیا. اب میں تو یہاں اجنبیوں کے مجھے جانتا نہیں، میں کسی کو جانتا نہیں، اب خیمہ لگا لیا ہے، عورت میری بیوی پڑی تڑپ رہی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے. حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، 3 قدموں سے واپس آئے. کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو کہتے، کسی صحابیہ کو ہدایت دیتے، مگر خدمت کے سلسلے میں وہ دوسروں سے بات بعد میں کہتے تھے، پہلے خود اپنے اور اپنے گھر والوں کو پیش کرتے. چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے، امیر المومنین کی بیوی، پورے عالم اسلام کی سب سے طاقتور رہنما کی اہلیہ مکرمہ، کہتے ہیں جنت کمانے کا وقت آ گیا، جلدی اٹھو. وہ اٹھی، فرمایا میں تیار ہوں، کیا کرنا ہے؟ وہ جلدی سے کچھ سامان لو جو ولادت کے موقع پر عورتوں کی ضرورت کا کام کا ہوتا ہے، جلدی سے وہ سامان لے کے بھاگو، میرے ساتھ چلو. ایک عورت بہت پریشان ہے، جلدی جلدی انہوں نے سامان بٹورا. امیر المومنین اور ان کی زوجہ مکرمہ مدینے کی رات میں اکیلے چلے جا رہے. وہاں جا کر جلدی سے اس اعرابی سے کہا یہ عورت میری بیوی خدمت کے لیے آئی ہے، ذرا اس کو اندر پہنچا دو، اندر جانے دو. ہاں جاؤ. وہ اندر گئی، اندر جا کر ان کی خدمت اور دعاؤں کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹا، لے کر باہر نکلی. اور اب ان کی زبان سے نکلا امیر المومنین یہ اللہ خوشخبری دیجیے اپنے بھائی کو، اس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے. وہ دیہاتی مسلمان امیر المومنین کا لفظ سن کے گھبرا گیا، پوچھے کہ کھڑا ہو گیا، آپ امیر المومنین ہیں؟ آپ امیر المومنین ہیں؟ آپ امیر المومنین ہیں؟ میں نے آپ کو زحمت دی، آپ کے گھر والوں کو تکلیف دی. سیدنا امیر المومنین نے انگلی سے اشارہ، میں نے دو طرح بولو، لوگوں کی نیند خراب ہوئی. تم نے میرے بھائی میری مغفرت کا سامان کیا، تم نے میرے بھائی میرے پر احسان کیا ہے، تم نے بالکل مجھے رحمت کی. اب ایسا کرنا جب صبح ہو جائے تو اطمینان سے ذرا آ جانا. اچھا بلایا، وہاں کیا کرنے کے لیے بلایا؟ کہا محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق پورے عالم اسلام میں، دنیا کے کسی کونے میں، کسی بھی گھر میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری ہوتا ہے. تمہارے بچے کے لیے وظیفہ منظور، اتنا منظور ہوا، اس کو فوراً قبول کرو اور لے جاؤ. اور تم مسافر ہو تو تمہارے راستے کے سفر کے لیے اونٹ، سامان، غلہ، تیل یہ سب لگوا دیا گیا ہے. اب تم جہاں جانا چاہو جاؤ. وہ آسمان سے پکار کر کہنے لگا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے دنیا کے سب سے اچھے انسان کی حکومت کے دور میں پیدا کیا. دعوت ہو، علم ہو، ذکر ہو، خدمت ہو، سب اللہ کو راضی کرنے کے عمل ہیں، سب دل کو پاک کرنے کے عمل ہیں. جو لوگ ان عملوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کے قدم کھینچتے ہیں، وہ اچھا نہیں کرتے، وہ اچھا نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ اپنے ان الفاظ کو واپس لیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے ان جملوں کو شرمندگی کے ساتھ واپس لیں. ہمیں چاہیے کہ ہر شعبے میں لگا ہوا انسان دوسروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، بلکہ رشک کی نگاہ سے دیکھے. علم والا انسان، علم میں لگا ہوا انسان، پڑھنے اور پڑھانے میں لگا ہوا انسان، وہ دعوت والے کو رشک کی نگاہ سے دیکھے. میں تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوا اور پنکھا چلا کر کتابیں پڑھنے اور لکھنے میں لگا ہوں. دیکھو تو میرا بھائی غریب آدمی ہے، اپنی حلال کی کمائی کو لے کر یہ 4 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے، مخالفوں کے ماحول میں گیا ہے، دروازے کنجی گھٹاتا ہے، دکان گشت میں جاتا ہے، کہاں سے دلیل کر کے واپس ہوتا ہے.
کتنا لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، خاندان میں لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ کتنا قابل رشک ہے. میرے اللہ اس کے گش کو قبول فرما، اس کے چلے کو قبول فرما، اس کی تشکیل کو قبول فرما، اور میرے اللہ مجھ کو بھی تو اپنے راہ میں نکلنے کی توفیق عطا. ادھر دعوت والا انسان وہ دیکھ رہا ہے، رش کر رہا ہے، میں تو گنوار آدمی تھا، میں تو جاہل ان پڑھ انسان ہوں، میں تو دنیا دار ہوں. اگر یہ جماعت میں نکلنے کا موقع نہ ہوتا تو یہ ٹوٹے پھوٹے کلمہ بھی مجھے یاد نہ ہوتا، میری نماز بھی درست نہ ہوتی، مجھے کچھ نہ پتا ہوتا. یہ کتنے مبارک لوگ ہیں جو خود بھی عالم، ان کے باپ بھی عالم، ان کے دادا بھی عالم، یہ بخاری اور مسلم کے عالم ہیں، یہ قرآن کے حافظ ہیں، یہ مسجدوں کے امام ہیں، یہ ممبروں کے مقرر ہیں. یہ کتنے خوش نصیب ہیں. یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ مسائل بتاتے ہیں، یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. یہ تو نبیوں کے وارث ہیں. میں تو ان کی خاک پا کے برابر. ذکر کرنے والا، اب یہ ذکر کرنے والا دیکھ رہا ہے دعوت دینے والے کو، علم سیکھنے والے کو رش کر رہا ہے. میں تو کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں. یہ خدا کا بندہ راتوں کو بھی جاگ کر علم حاصل کر رہا ہے، دن میں بھی علم حاصل کر رہا ہے. یہ مقروض ہو کر اس کا باپ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ اور عالم بنا رہا ہے. اس کے سر پر تاج پہنایا جائے گا. میں تو بالکل محروم رہ گیا، میں تو بڑا کم ہمت ہوں. کیا ہو گیا؟ میں تو بہت سست اور آرام پسند ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، یہ بہت بڑا ہے. علم والا ذکر والے پر رش کرے، دعوت والا ذکر والے پر رش کرے. میں تو بس دکھاوے کے لیے بیان کرتا ہوں، پرانا مشہور ہو گیا ہوں، ذمہ دار مشہور ہو گیا ہوں، اپنے کو بچا کر دوسروں کو آگے بڑھا لیتا ہوں. پتہ نہیں کیا کیا خیانتیں مجھ سے ہو رہی ہیں. کتنا اچھا انسان ہے یہ رمضان کا ہفتے کا اعتکاف بھی کرتا ہے، مہینے کے نفلی روزے بھی رکھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، صبح شام اللہ کا نام لیتا ہے. تنہائیوں میں بیٹھ کر جو اللہ کا نام لے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اس کو تو اللہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا. میں تو پچھڑ گیا، میرا ساتھی آگے بڑھ گیا. اور جب تینوں مل کر خدمت والے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی علم سے تو ملتا ہے اللہ، علم سے تو ملتی ہے جنت، عبادت سے ملتی ہے جنت، علم سے ملتی ہے معرفت، عبادت سے ملتی ہے جنت، اور ذکر سے ملتی ہے خدا کی محبت، مگر مخلوق کی خدمت سے تو ملتا ہے اللہ خود. یہ چاروں اعمال ایسے تھے اور اللہ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ مرقدہ کے درجے بلند فرمائے اور ان کی معرفت کی کچھ خیرات ہم فقیروں کی دامن میں ڈال دے. انہوں نے دعوت، علم اور ذکر اور خدمت ان چاروں کو ایسا جوڑا اور ایسا معجون مرکب بنایا، ایسا عطر مجموعہ بنایا کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ چاہے 3 دن کے لیے چاہے 40 دن کے لیے جماعت میں نکلتا ہے، ایک ہی بات اس کو ہدایت میں کہی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم کو صرف 4 کام کرنے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا. ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات یا اللہ کی طرف دعوت دینے میں گزریں، یا دین کے سیکھنے اور سکھانے میں گزریں، یا اللہ کی یاد میں اور عبادت میں اور نفلوں میں اور تلاوت میں اور تسبیح اور ذکر و مناجات میں گزریں، یا اپنے امیر کی، اپنی جماعت کی، مسجد کے نمازیوں کی، محلے کے رہنے والوں کی خدمت میں گزریں. جب اصولوں کے مطابق جماعتیں نکلا کرتی تھیں تو اس کے انتظار میں نہیں رہتی تھی، اور اب بھی بہت سی جماعتیں اصولوں کے مطابق یقیناً نکلتی ہیں، وہ یہ اس کے انتظار میں نہیں رہتی تھی کہ ہم کو کوئی دعوت دے، ہماری کہیں دعوت ہو. جماعت اس مزاج کے ساتھ جاتی تھی کہ بھئی پہلے مشورہ ہوتا تھا کہ جماعت کے ساتھی تو 10 ہیں، لیکن مسجد کے نمازی جو دوپہر کے وقت میں ہوتے ہیں وہ 50 اور 60 ہوتے ہیں، تو بھئی سب کا کھانا پکاؤ. اور مسجد میں اعلان کیا جاتا تھا، ہماری خوشی ہے، ہم لوگ جو معمولی سا کھانا یہاں پکا پائے ہیں آپ کی اجازت سے، ہمارا دل چاہتا ہے آپ سب نمازی حضرات ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. یقین مانو رب کعبہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، اس عالم نے سینکڑوں مرتبہ اپنے بچپن میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا علیمیہ کے ساتھ بچپن میں جماعتوں میں نکل کر کے دیکھا تھا. سینکڑوں مرتبہ، بلکہ میں تو آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہوں ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ کبھی ان لوگوں نے لوگوں کا کھانا نہیں کھایا، اپنے ساتھ اتنا غلہ لے کر چلتے تھے. مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جبکہ میرے والد ماجد اس وقت ان کی عمر 70-75 سال تھی اور ان کے کندھے پر چاول کا بولا تھا.
غلہ لے کر چلتے تھے کہ خریدنا بھی نہ پڑے. اگر خریدیں گے دکان والوں کو پتا چلے گا کہ جماعت اتنا غلہ خرید رہی ہے تو لوگوں کو خیال ہوگا کہ نہیں آپ کیوں پکائیں گے, ہم پکائیں گے, تو کہیں اشراف نہ ہو جائے, دکان سے سودا بھی نہ خریدنا پڑے. اس لیے اتنا غلہ لے کر چلتے تھے اور اس کے بعد مسجد میں اعلان کرتے تھے بھائیو ہم آپ کے گھر جیسا لذیذ کھانا تو نہیں پکا پائیں گے لیکن جو بھی کر سکیں گے پکائیں گے. آج ہماری بڑی خوشی ہوگی آپ اگر ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. مسجد کے نمازی رونے لگتے تھے کتنے فرشتے آئے ہیں, آپ مہمان ہیں, ہمیں کھانا کھلانا چاہیے. نہیں بھائی یہ رشتہ ہی محبت کا کچھ اور ہے. آپ نے اپنی مسجد میں ٹھہرنے کا موقع دے دیا, آپ نے ہم کو اجازت دے دی, بڑا احسان ہے آپ کا, آپ ہمارا کھانا کھا لیں بس. اس طرح یہ کام چلتا تھا. ایک وقت وہی جماعت دعوت بھی دے رہی ہے, وہی خالی اوقات میں بلکہ مصروف اوقات میں رات کی تنہائیوں میں ذکر لگی بیٹھی ہوئی ہے, وہی علم بھی سیکھ رہے ہیں, وہی مسئلے بھی پوچھ رہے ہیں, وہی قرآن بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور وہی خدمت بھی کر رہے ہیں. تب ایک ایک انسان ایک 3 دن اور چلے سے واپس جو آتا تھا تو بڑی ایک قانون بن کے آیا. واللہ ولایت کا نسخہ ہے یہ. دعوت تبلیغ کا کام بالکل ولایت کا نسخہ ہے بشرطے کہ صحیح طور پر کیا جائے, عمومی انداز سے کیا جائے, خصوصی مقام حاصل کرنے سے پرہیز کیا جائے اور چاروں نسخے کے چاروں اجزاء کو پورے توازن سے استعمال کیا جائے. ہم خود صحیح طور پر وقت نہیں گزارتے اور اس کے بعد بدنام کرتے کرتے ہیں کام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھگڑے سے بچائے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے اور یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے. یہ تو شیطان کا چھیڑا ہوا موضوع ہے اور جس نے اس موضوع پر 1 منٹ بھی بات کی اس نے شیطان سے شکست قبول کر لی. جو اس موضوع پر ذرا بھی الجھا اسے خبر ہو یا نہ ہو شیطان کامیاب وہ ناکام. نہیں بھائی میرے اللہ کے بندوں, میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, یہ تو سب مسئلہ اپنے دل کو ٹھیک کرنے کا ہے. اپنے دل کی ہر شخص خبر لے اور اس کو خود پتہ لگ جائے گا اس کے دل کو کس خوراک کی ضرورت ہے. اسے پتہ لگے گا کہ میں نے مخلوق کے سامنے تو بہت باتیں کی ہیں لیکن اللہ کے ساتھ تنہائی میں مجھے 10 منٹ بھی دل نہیں لگتا. میں اللہ کی باتیں تو 2 گھنٹے لوگوں کے سامنے کر لیتا ہوں لیکن 10 منٹ کے لیے مراقبے میں بیٹھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, وسوسے آنے لگتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ عجیب بات ہے, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ تنہائیوں میں اس سے ملاقات کا موقع ڈھونڈتا ہے. اس کو محبت بھیڑ کے دیدار اور بھیڑ کے چرچے تذکرے پر تشفی نہیں پاتی. اس کو محبت تو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ محبوب سے تنہائی کی لمبی ملاقات نہ ہو. اب ہم آپ سب ٹٹول کے دیکھ لیں کہ ہم مجموعوں کے درمیان اللہ کی جتنی باتیں کر لیتے ہیں کیا ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اتنی باتیں کر سکتے ہیں؟ کوئی کمی ہے نا ہمارے اندر؟ تو جس کو جس لائن کی کمی ہوگی اسی لائن کا مشورہ تو دیا جائے گا, اسی کی دوا تو بتائی جائے گی, اسی کے بارے میں تو اضافہ کرنے کو کہا جائے گا. اللہ کے بندو, کوئی یہ نہیں کہتا کہ دعوت کا کام چھوڑ کر ذکر کرو. اس عاجز نے اورنگ آباد کے اپنے بیان میں جو پرانوں کے سامنے کرنے کا موقع ملا تھا کہا تھا کوئی اللہ کا بندہ کوئی ایسے شیخ کا نام بتا دے جس نے یہ کہا ہو کہ دین کی محنت چھوڑ کر تم اللہ کو یاد کرو. ایک نام بتا دیں. ہمارے اکابر تو کہتے ہیں لا یعنی چھوڑ کر اللہ کا یاد کو یاد کرو, اخبار پڑھنا چھوڑو, فضول دوستوں کے ساتھ گپ کرنا چھوڑو, ٹی وی دیکھنا چھوڑو, ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت برباد کرنا چھوڑو. جب یہ وقت تم اپنا بچا لو گے تو یہ وقت صبح و شام 1-1 گھنٹہ بآسانی ذکر و مراقبے کے لیے وقت نکال دے گا. تمہیں کوئی ٹیسٹ نہیں چھوڑنا پڑے گا, تمہیں کوئی تعلیم نہیں چھوڑنی پڑے گی, تمہیں کوئی مسجد بات جماعت نہیں چھوڑنی پڑے گی. یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. اور یہ عاجز کسی ضرورت کے تحت یہ بات عرض کر رہا ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑیں کہ ناک افضل ہے یا کان افضل ہے. کبھی آپ نے کسی کو یہ بحث کرتے ہوئے سنا ہے؟
کوئی ایک فضائل نعت پر تقریر کرے کہ نعت بہت ضروری چیز ہے، نعت بہت افضل ہے، نعت بہت ضروری چیز ہے، کام ہونے نہ ہو تب بھی کام کرے، کان بہت ضروری چیز ہے، کان بہت ضروری چیز ہے۔ دوسرا مقرر کھڑا ہوا، زبان ہو یا نہ ہو تب بھی چلے، بول رہا ہے زبان سے اور کہہ رہا ہے زبان ہو یا نہ ہو کام کرے۔ ایسا کوئی مقرر اگر آپ کو ملے گا تو آپ فوراً اسپتال پہنچائیں گے، بجلی کا شاٹ لگوائیں گے، زنجیروں میں جکڑوائیں گے اور اچھے نیک لوگوں کے پاس جا کر اس کی صحت کی دعا کرائیں۔ یقین مانیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ اور ان کی تربیت بلکہ ان کی شخصیت مثالی حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب ہم لوگوں سے بار بار یہ بات فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کا آپس میں وہی تعلق ہے جو بدن کے اعضاء کا تعلق ہوتا ہے۔ حضور کے تمام اعمال ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے بدن کے تمام اعضاء صحت اور تندرستی کے لیے ضروری۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ علم افضل ہے، دعوت افضل نہیں، دعوت افضل ہے، ذکر افضل نہیں، ذکر افضل ہے، دعوت افضل نہیں، خدمت افضل ہے، علم افضل نہیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے سر افضل ہے، دل افضل نہیں۔ دل ضروری ہے، سر ضروری نہیں، ہاتھ ضروری ہے، پیر ضروری نہیں، کان ضروری ہے، ناک ضروری نہیں، یہ بالکل ایسے بھائی پورا بدن ضروری ہے، اسی طرح پورا دین ضروری ہے، اور دل کو ٹھیک کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہر عمل کو دل کو ٹھیک کرنے کی نیت سے کرنا، اس کو ایمان و احتساب کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کو سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔